شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے یہ چھوٹی سی سورت دل میں پڑھا کرو، اللہ بہت خوش ہوگا اور نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا۔ محترم ناظرین، جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی سورت دل میں پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل لیکن معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لاتا ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ کا یہ عمل آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، پیسوں کا مسئلہ تھا، رشتوں کا مسئلہ تھا، تکالیف تھیں، گھریلو جھگڑے تھے یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا، الحمدللہ وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک آپ خود آزما کر دیکھ لیجئے۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیر و رزق اور دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی بھائی بہن کو یہ وظیفہ بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں، وہ پیسہ ایسا آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا وظیفہ لازمی کیا ہوگا اور آپ کو پیسے بھی ضرور ملے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو پیسے بھی لازمی طور پر ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد، جیسے ہفتے یا مہینے بعد، 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب خیر و برکت ہوگی اور پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا۔ دولت اور پیسوں کا یہ ایسا بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو وظیفہ پڑھیں تو شام تک رزق مل جائے، رات کو وظیفہ پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی تقدیر کے تالے کھل جائیں۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہوتی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ شوہر ہے، دہاڑی لگاتا ہے، دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی، جس دن لگ جائے 4 پیسے لے آتا ہے اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت، لاچاری ہے۔ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہنا۔ آپ لوگوں کے لیے ناظرین دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ جب ایک ساتھ کہتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا کروا رہا ہوں تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے یا پھر اولاد تو ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا فرما، ان کو دولت عطا کر اور ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اتنی دولت آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے تلاش کریں اور دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک، تو ان کی بھی مدد فرما اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے اپنی فضل و کرم سے وہ بھی ہمیں عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔
آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بہت عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ زندگی سے جڑا رہے اور کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے۔ اور جب کبھی زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کاش یہ زندگی جلد ختم ہو جائے۔ مگر ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے۔ سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسے یہ احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور وقت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ سدا رہتا ہے۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہے، اور اس حقیقت سے وہ آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان ہوتی جاتی ہے، اور وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بنتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے رہ گیا ہے، سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیے۔ یہی کوشش کریے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا ہے اسے یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی انشاءاللہ زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سارے وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ اس کے احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ ناظرین بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیے یہ ایسا چراغ ہے جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، اور اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت ہے، اتنی معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے۔
کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین مت بنائیے، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بھی بآسانی طے ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر اور شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے سے اگرچہ بڑے سے بڑے گناہ اور بے شمار گناہ بھی صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے۔ اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرے کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اور اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیے کہ جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر دراصل اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید تھامے رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو جلا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا، آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے
تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کر اس پہ عمل کرے، اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے، اللہ کے خوف سے یا پھر کسی بھی اور وجہ سے، تو خداوند تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں بھی ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی اور ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے، اور اسی رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اور روایات میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ ناظرین، جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار، تیرے خوف سے، اور یہ بات تو خوب جانتا ہے۔ ناظرین، اس پر اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی اپنے رب پر کامل توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آج ایک ایسا عمل کرنا ہے، ایسا وظیفہ کرنا ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، اتنا رزق ملے کہ نصیب بدل جائے، اور یہ آزمودہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے اچھی اور پیاری چیز کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اصل صدقہ تو وہی ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے، اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص، محبت اور اخلاص ہوگا تو پھر فیصلے بھی اسی پر ہوں گے، کسی اور چیز پر نہیں ہوں گے۔ تو میٹھی چیز اور وہ چیز جس پر آپ کی محنت ہو، آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے۔ صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہے کہ آپ چینی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو دکانوں سے مل جاتی ہیں، تو آپ ان میں سے بھی کوئی چیز لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر سب سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ملے گا۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے پر دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہو تو وہ اچھی نہ ہو؟ دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں، تو ناظرین وہی چیز مؤثر ہوگی اور اسی کا نتیجہ ملے گا، اور وظیفہ بہترین اثر انداز ہوگا، کیونکہ اگر جان و مال لگے تو پھر قدر ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کچھ احساسات ہوتے ہیں۔ اگر عام سی چیز ہو، آپ کا زور بھی نہ لگے، تو پھر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک تو اللہ کے راستے پر دینا بھی ہے، اللہ کے راستے پر آپ کوئی سستی اور گھٹیا چیز دیں۔ آپ خود تو اچھی چیز استعمال کریں، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو ایسی چیز دیں جو قابل استعمال نہ ہو۔
تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، جو خود استعمال کرتے ہیں وہی اللہ کے راستے میں دیں، جو چیز خود کھاتے ہیں وہی اللہ کے راستے میں دیں، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی بلکہ آپ کا اخلاص، آپ کا ایمان اور یقین دیکھنا ہے کہ اس بندے کے اندر کتنا خلوص، کتنا اخلاص اور کتنی محبت ہے، اس بندے کے اندر میرے لیے کتنا پیار ہے۔ تو ناظرین، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے یونس سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے 2 نام یا غنیو یا مغنیو، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے۔ اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورۃ الکوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، اور اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک خوبصورت نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔